سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیمے میں چراغ جل رہا ہے اور ایک نقشہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ مشیروں سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری آواز میں سلطان کہتے ہیں، مسلمانوں کا بکھرا ہوا ہونا ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے تو ہمیں سب کو ایک پرچم تلے لانا ہوگا۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، ایمان اور انصاف کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ باتیں سن کر ایک مشیر کہتا ہے، آپ کا جذبہ بے مثال ہے سلطان، مگر اتحاد آسان نہیں ہو۔ یہ باتیں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، مشکل راستہ ہی سچے مجاہد کا امتحان ہوتا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو امید دلانی ہوگی۔ یہ بات ہے سن 1187 عیسوی کے شروع کی، جب چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں اور حکومتیں پوری طرح سے بکھری ہوئی تھیں۔ آپسی اختلافات کی وجہ سے جو طاقتور مسلم حکومتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو چکی تھیں اور بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ فاطمی خلافت جو مصر میں قائم تھی صلاح الدین ایوبی سے پہلے، یہ ایک شیعہ مسلم ریاست تھی۔ یہ خلافت اس وقت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر میں سنی اسلام کا متعارف کرایا۔ سلجوقی سلطنت جو اناطولیہ، ایران اور عراق میں قائم تھی، سلجوقی سلطنت بھی اس وقت اپنے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کئی حصوں میں آپسی اختلافات اور باہری دوسری حکومتوں کے دباؤ کی وجہ سے حکومت میں انتشار اور سیاسی جھگڑے چل رہے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اور چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں تھیں جن کے پاس اپنے علاقوں میں تھوڑی طاقت تھی۔ ان میں سے کچھ طاقتور ریاستیں بھی تھیں جو جہاد میں شریک ہو رہی تھیں اور کچھ اپنی خود مختاری اور مقامی مسائل میں مصروف تھیں۔ یہ مسلم ریاستیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ آپس میں نسلی اور فرقہ وارانہ اختلافات زیادہ بڑھ چکے تھے۔ عرب، کرد، ترک اور فارسی قیادتوں کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ اس طرح انتشار اور بکھرا ہونا مسلمانوں کے آپسی اتحاد اور یونٹی کو مشکل بناتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کا ارادہ کر چکے تھے، اور صلاح الدین ایوبی یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یہ بکھری ہوئی مسلم ریاستیں اکٹھی نہیں ہوئی تو صلیبیوں کے خلاف فتح حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلم یونٹی اور انہیں ایک پرچم تلے لانے کے لیے کچھ کامیاب اسٹریٹجیز اپنائی، جن میں سب سے پہلے اس نے ان مسلم ریاستوں کا اچھی طرح جائزہ لیا جو اس وقت اختلافات اور جھگڑوں کا شکار تھی۔ ان ریاستوں کے لیڈرز کو صلاح الدین ایوبی نے مسلم یونٹی کی ضرورت کو سمجھایا اور ان تمام مسلم حکمرانوں کو ایک مضبوط مقصد کے لیے قائل کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے اپنے خود کی مملکت یعنی خود کی ریاست کو مضبوط کیا، جس کے لیے صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ یعنی مصر کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں کی فاطمی ریاست کے خاتمے کے بعد اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مصر، حجاز، شام یعنی سیریا سمیت کئی علاقے ایوبی سلطنت کے پرچم تلے آ گئے۔ مسلمانوں کے اندر سے مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ صلح کرائی اور ان کے بیچ انصاف کا معاملہ رکھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے نظام اور اس کے بہتر رویے کو دیکھ کر سبھی چھوٹی اور بڑی ریاستیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اخلاق، انصاف اور ان کا دوستی کا مزاج صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ان کے دشمن کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کے ساتھ بھی مشہور تھا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ انہیں سب سے بڑے مقصد سے بھی آگاہ کر رہا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کا مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پوری مسلم دنیا کو اور تمام مسلم ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ شیعہ اور سنیوں کے بیچ کے اختلاف کو ختم کیا اور آپسی محبت اور اتحاد قائم کیا، اور صلیبیوں جنہیں کروسیڈرز بھی کہا جاتا ہے ان کے خلاف ایک مضبوط محاذ تیار کر لیا۔ اس کے بعد 4 جولائی سن 1187 میں مسلمان اور صلیبیوں کے بیچ ایک فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، جسے مارکہ حطین یا بیٹل آف حطین نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے پاس ایک بڑی فوج تھی، اور یہ ایک بڑی فوج مسلمانوں کے اتحاد کو دکھا رہی تھی، اور ان کے سامنے صلیبیوں کی بھی ایک بڑی فوج تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے 25 سے 30 ہزار کی فوج تھی اور 15 سے 20 ہزار کی فوج صلیبیوں کے پاس تھی۔ صلیبیوں کے پاس فوجی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن ان کے پاس جنگ لڑنے کے ساز و سامان
اور ان کے پاس جنگی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی بہترین اسٹریٹجیز اپنائی، جن میں سے ایک سب سے اہم یہ تھی کہ اس جنگ کے بیچ صلیبیوں کو پانی کے سورس سے دور رکھا تھا، اور صلیبی فوج اس جنگ کے بیچ گرمی، تھکان اور پانی کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی، اور یہی ان کی شکست کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مسلم فوج نے زبردست فتح حاصل کی، اور یہ فتح مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن فتح تھی، اور اس فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس کے فتح کا راستہ آسان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ شروع کر دیا گیا۔ تاریخ 2 اکتوبر 1187 عیسوی بیت المقدس کے دروازے کھلے تھے، اور صبح کی روشنی بیت المقدس کی قدیم دیواروں کو چھو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنی طاقتور فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سکون اور وقار نمایاں تھا، ان کے قدموں میں عاجزی جھلک رہی تھی۔ شہر کے لوگ گھروں کے دروازوں سے جھانک رہے ہیں، کچھ خوف زدہ ہو کر اور کچھ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 وصیتیں کی تھی۔ پہلا، کسی بھی شہری کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی بھی مذہبی مقام یعنی دھارمک استھل کو نقصان نہ پہنچایا جائے، شہر میں امن قائم رکھا جائے۔ یہ 3 وصیتیں کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کہتے ہوئے شہر کی طرف بڑھتے ہیں کہ فتح حاصل کرنا آسان ہے مگر انصاف قائم رکھنا مشکل ہے۔ ہم صرف تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں انصاف کا علم بردار بنائے۔ اس کے بعد سلطان اپنی فوج کے ساتھ اور 3 وصیتوں پر فوج عمل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے سامنے جا کر ٹھہرتے ہیں۔ صلیبی سفیر یعنی کروسیڈرز کا ایمبیسڈر سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہار مانتے ہیں سلطان، مگر ہماری جانوں پر رحم کریں۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نرمی سے جواب دیتے ہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں مگر ہمارا مقصد ظلم نہیں ہے، ہمارا مقصد بیت المقدس میں خون بہانا نہیں ہوگا، تمہارے لوگ محفوظ نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جذبات صاف جھلکتے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل جھک کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود علماء کرام اور جرنیل شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، یہ مقدس سرزمین سب کے لیے ہے، یہاں امن و انصاف کا راج ہوگا، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ صلیبی حکمران صلاح الدین ایوبی کے رویے اور ان کی رحم دلی سے حیران تھے۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی فتح اور ایسے انصاف کی مثال کبھی نہیں دیکھی۔ شہر کا ماحول سکون اور امید سے بھر جاتا ہے۔ بیت المقدس کے آسمان پر اذان کی آواز گونجتی ہے، اور یہ دن ہمیشہ کے لیے تاریخ کی عظیم مثال بن جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عیسائیوں نے بیت المقدس پر جب 1099 عیسوی میں قبضہ کیا تو عیسائیوں کا یہ حملہ ایک خونریز حملہ تھا، جس میں ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس حملے میں یروشلم شہر کی گلیاں خون سے رنگی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، اگر سلطان چاہتے تو وہ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمان عوام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ہم فتح سے نہیں کردار سے یاد کیے جائیں گے، اور آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے کردار سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیت المقدس پر آج تک مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سبھی نے ظلم کیا ہے اور خون بہایا ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ یہاں انصاف کا ترازو قائم رکھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور مسجد اقصی کی فتح پر آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اور آپ کیا سیکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ